بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لآیات وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ان فی ذالک بے شک ان واقعات میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا اور بے شک ہم ہی لَمُبْتَلِينَ البتہ آزمانے والے ہیں، ثُمَّ أَنشَأْنَا پھر پیدا کی ہم نے مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد قَرْنًا آخرین دوسری قومیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس واقعہ میں بہت سی آیات ہیں، نصیحتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اصل میں اللہ تعالی قوموں کو، لوگوں کو آزماتے ہیں۔ جب کوئی آزمائش میں پورا نہیں اترتا تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے نئی قوم، نئی مخلوق، نئے لوگ کرنے آخر دوسری بستیوں کو آباد کر دیتے ہیں، پہلوں کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ کتنی ہی ایسی قومیں آئیں، کتنے ہی ایسے لوگ آئے، کتنی ہی ایسی بستیاں آئیں، کتنی ہی ایسی آبادیاں آئیں، کتنی ہی ایسی برادریاں آئیں، کتنے ہی ایسی پارٹیاں آئیں، کتنی ہی ایسی جماعتیں آئیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہوتی گئیں، پگھلتی گئیں، ریلیز ہوتی گئیں، ختم ہوتی گئیں، ان کی جگہ نئی بنتی گئیں، ان کی جگہ نئے آتے گئے۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنے اپنے حصے کا رزق کھا رہے ہیں، اپنے اپنی طبع طبیعت کے مطابق اچھے یا برے اعمال کر رہے ہیں، وقت آنے پر دوسری دنیا میں منتقل ہو رہے ہیں، آخرت کا جام نوش کر رہے ہیں، اور باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو بنایا ہے لوگوں کو آزمانے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، جنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس بابرکت ذات نے اتنا بڑا جہان سجایا کیوں ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کا سسٹم نظام بنایا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، برے عمل کون کرتا ہے۔ دونوں چیزیں
انسانی طبیعت میں اللہ نے رکھ دی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گناہ کرنے کی حس بھی وہ بھی انسانی طبیعت میں ہے، نیکی کرنے کا جذبہ بھی وہ بھی انسانی طبیعت میں ہے۔ تو اب انسان کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے صلح کر لے چاہے لڑائی کر لے، چاہے عبادت کر لے چاہے تم نافرمانی کر لے، چاہے تم نیکی کرے یا چاہے تم برائی کرے، چاہے تم اعمال صالحہ کر لو یا اعمال سیئہ کر لو، چاہے تم اپنے دائیں پلڑے والے ترازو کے اس کو وزنی بنا لو، چاہے تم بائیں پلڑے کو وزنی بنا لو، انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اور انسان کو دونوں باتیں سمجھا کے کامیابی کامرانی کا سرٹیفکیٹ اس کے لیے ہے جو اللہ رب العزت سے ڈر گیا اور نافرمانیاں گناہ معصیتیں ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار دی، اللہ نے اسے کامیاب فرما دیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اندر کو، اپنے ضمیر کو، اپنی خودداری کو، اپنی غیرت کو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنی جان جسم کو، اپنے دماغ کی سوچ و فکر کو پاک صاف کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اس کو میلا کچیلا کر لیا، گندا کر لیا، گدلا کر لیا، ڈرٹی بنا لیا، اس کے اوپر کیچڑ ڈال لیا، اس کے اوپر شرک کی، بدعات کی، رسم و رواج کی، جاہلیت کی دلدل بنا دی، فرمایا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس نے تباہ و برباد ہی ہونا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے آزمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کسی کو صحت دے کے آزما رہے ہیں، کسی سے صحت لے کے آزما رہے ہیں، کسی کو بیماری میں مبتلا کر کے آزما رہے ہیں، کسی کو بیماری سے دور کر کے آزما رہے ہیں، کسی کو دولت دے کے آزما رہے ہیں، کسی سے دولت واپس لے کے آزما رہے ہیں، کسی کے پاس شہرت ہے اسے شہرت دے کے آزما رہے ہیں، کسی سے یہ شہرت واپس لے کے آزما رہے ہیں، کسی کو اقتدار، اختیار، کرسی صدارت، وزارت دے کے آزما رہے ہیں، کسی سے یہ عہدے، منصب، سٹیٹس واپس لے کے آزما رہے ہیں۔ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ، امتحان گاہ ہے، اس میں سب کینڈیڈیٹ بطور اسٹوڈنٹ پرچے حل کر رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، پیپر دے رہے ہیں، اور یہ پیپر ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خود ہی اناؤنس بھی کر دیا، اس کو اوپن بھی کر دیا، اس کو ظاہر بھی کر دیا، اس کو آؤٹ بھی کر دیا، لوگوں کو بتا بھی دیا، سوال یہ ہوں گے، جواب بھی ان کے بتا دیے، فرمایا سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، اب تیاری کر کے کامیابی حاصل کرنا انسان کا کام ہے۔ اور بڑا ہی بے نصیب بدبخت وہ بندہ ہے جس کو پیپر کے کویسچن بھی معلوم ہو، آنسر بھی معلوم ہو، پیپر آؤٹ بھی ہو جائے، گیس بھی لگا دیے جائیں،
بلکہ گیس یس میں بدل جائے، ہر شے ظاہر ہو جائے، پھر بھی وہ تیاری نہ کر سکے بلکہ فیل ہو جائے، اس سے بڑا بدبخت ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے، فضل و عنایت سے، غفور الرحیم ذات نے انسانوں پہ رحم کیا، اور خصوصاً آخری نبی کی آخری امت پہ خاص فضل و کرم فرمایا تم ایک نیکی کرو، ایک نیکی کے بدلے 10 گنا، بعض دفعہ 70 گنا، بعض دفعہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کے 700 گنا بڑھ کے اس سے بھی ڈبل دگنا چگنا کر کے تمہیں اجر و ثواب عطا کروں گا، تاکہ تمہارا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے اور گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے، اور تم جنت کے مالک بھی بن جاؤ، وارث بھی بن جاؤ۔ پھر بھی اگر کوئی بے نصیب بدبخت ایسا ہو جس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں، حالانکہ نیکی ایک کریں تو نیکی لکھنے میں 10 سے 700 بلکہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کے پیش ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے، اور گناہ تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، تو اس سے بڑا بے نصیب کون ہے جس کے گناہ ایک ایک کر کے زیادہ ہو جائیں اور لاکھوں گنا نیکیاں کم ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ضائع نہیں کرنا بلکہ نیکی سنبھال کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، بے انصافی نہیں کرتے، یہ اس کا قانون ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ ایک نیکی کرو 10 گنا عطا فرمائیں گے، اگر برائی ہو جائے تو صرف ایک کاؤنٹ ہوگی، ایک لکھی جائے گی، ایک نیکی کی 10 ملیں، 2 کی 20 ملیں، 10 کی 100 ملیں، 100 نیکیاں کی 1000 ملیں، لیکن اگر اس نے گناہ 10 کیے ہیں 10 لکھے جائیں گے، 1000 نہیں لکھے جائیں گے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی انسان کی طبع، طبیعت، مزاج، خلوص کے مطابق اور بڑا چڑھا کے دیتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ایک بیج سے، ایک دانے سے 700 بنانے والا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی بڑھا چڑھا کے دگنا چگنا کرنے والا، واللہ واسع علیم۔ نیکیوں کو بھی ایک کو 700 بلکہ اس سے بھی دگنا چگنا بڑا چڑھا کے عطا کرنے والا، اتنی وسعت والا ہے، اگر تم اس سے اور مانگو گے تو تمہیں ایک کے بجائے لاکھوں کروڑوں گنا بھی عطا کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں گنا عطا فرماتے ہیں۔ اس کی مثال رؤوف الرحیم نبی نے، مشفق و مہربان نبی نے، امت کے خیر خواہ نبی نے، پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ شریف میں کوئی ایک نماز پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا ہو۔ اب رمضان شریف میں دوسری حدیثوں میں فرمایا کہ ہر عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور بعد جماعت نماز پڑھی جائے تو 27 گنا ہے۔ عام حالات میں رمضان المبارک کے علاوہ اگر کوئی آدمی یا عورت مسلم ہو، مومن ہو، عقیدہ توحید و سنت ہو، بیت اللہ شریف میں مسجد حرام میں 1 نماز باجماعت ادا کریں تو اس کا ثواب 27 لاکھ ہے، اور اگر اس کو 70 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ لاکھوں سے کروڑوں میں جا پہنچتا ہے۔ اور یہ 1 نماز کو اگر 5 سے ضرب دیں تو اور بڑھ چڑھ جائے گا، اور اگر 1 دن کو آپ پورے مہینے پہ ضرب دیں تو یہ ہند سے ختم ہو جائیں گے، ثواب ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ انتہائی وسعت والے ہیں، انتہائی مہربان ہیں۔ کس کے لیے؟ جس نے اس دنیا کو آزمائش گاہ سمجھا، امتحان گاہ سمجھا، اور یہاں پہ رہ کے امتحان کی تیاری کی ہے، اس کے اوپر ساری توجہ دی ہے، پیپر سارے حل کیے ہیں، اور اللہ کے کاغذات میں پاس مارکس نہیں بلکہ +A گریڈ سے نمبر اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی سورت کے شروع میں فرمایا تھا کہ کچھ مومن ایسے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، کچھ ایسے ایمان کے دعوے دار ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے صرف دعوے کی بنیاد پہ، جس پہ دلیل کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں۔ کامیاب وہ ہوگا جس کا دعویٰ بھی ایمان والا ہے، عمل بھی ایمان والا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل لازمی ہے، اور عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی بنیاد رکھی ہے وہ ہے نماز۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، انسانوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا حقوق اللہ کے پیپر میں بھی پاس ہیں، حقوق العباد کے پیپر میں بھی پاس ہیں۔ اللہ نے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ تو یہ آزمائش میں پورے اترے، انہوں نے اس دنیا کو کھیل تماشا نہیں سمجھا، دنگا فساد لڑائی جھگڑا نہیں سمجھا، گراؤ جلاؤ مار کٹائی اور زندگی کو بیکار عیاشیوں فحاشیوں اور یانیوں میں وقت ضائع کرنے میں نہیں سمجھا، بلکہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک ماہ و سال
اگر گزارے ہیں تو اللہ رسول کی تابعہ داری میں گزارے ہیں، فرما برداری میں گزارے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا لیا اور جنت کے داخلے کا حقدار بنا لیا، وگرنہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا دھوکے کا سامان ہے۔ اس دھوکے کے فریب کے سامان میں پیچھے پڑ کے اپنی عاقبت ضائع نہیں کرتا، آخرت ضائع نہیں کرتا۔ چمکدار چیزوں کے پیچھے پڑ کے نماز ضائع نہیں کرتا، عبادت ضائع نہیں کرتا۔ چمکتے نوٹوں کے پیچھے پڑ کے اذان کی آواز سن کے ایسے ہی وقت تباہ و برباد نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی آواز پہ لبیک کہہ کے حاضر ہوتا ہے۔ اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ کامیاب وہ انسان ہے، کامران وہ انسان ہے اللہ کے ہاں وہی مرتبے پانے والا۔ وگرنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ رب العزت چاہیں تو ہم جیسے انسانوں کو ختم کر کے نئے انسان لے آئے، جیسے یہاں 50-100 سال پہلے کوئی اور انسان آباد تھے، اور 200 سال 500 سال پہلے اور انسان آباد تھے، اس سے پہلے اور انسان آباد تھے۔ صدیاں بیت گئیں، انسان بدلتے رہے، چہرے بدلتے رہے، جسم بدلتے رہے، کام بدلتے رہے، انداز بدلتے رہے، گاڑیاں بدلتی رہیں، گھر بدلتے رہے، یہ سارے شہر یہ اسی طرح دنیا میں آباد ہیں۔ انسان ہی بدلتے جا رہے ہیں، اپنا اپنا وقت پورا کر کے آگے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ہم تمہیں تباہ کر کے یا تمہیں ہلاک کر کے یا تمہیں فوت کر کے یکدم سارے انسانوں کو نئی مخلوق پیدا کر دیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، ٹائم دیا ہے، فرمایا یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، تم اس تھوڑے سے ٹائم میں ہمیشہ کی جنت کے مالک بن جاؤ۔ اللہ یہی چاہتے ہیں۔ وَغَرْنَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی کئی قومیں تباہ کر کے ان کی جگہ نئی قومیں بنائیں، انہوں نے نافرمانیاں کی، انہیں تباہ کیا، اور قومیں پیدا کی، انہوں نافرمانیاں کی، انہیں تباہ کیا، نئی قوم پیدا کی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے وہ انسان پیدا کیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خود بھی عبادت کرنے والے ہیں، دوسروں کو بھی خالص اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والے ہیں، اور اس مشن پہ انہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا ہے، گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا ہے، علاقے والوں کو بھی جہنم سے بچایا ہے، شہر والوں کو بھی جہنم سے بچایا ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے بارے میں یہ درد رکھتے ہیں جو انبیاء کے دل میں درد تھا کہ کوئی بندہ بھی جہنم جانے والا نہ بنے، بلکہ سارے کے سارے اللہ کی جنتوں کے حقدار ہی بن جائیں۔ اب جو بھی جہنم میں جائے گا وہ اپنی جہالت،
ضد، ہٹ درمی، اناد، بے وقوفی، جہلیت کی وجہ سے جائے گا۔ اور جو اس طرح کا بندہ ضدی، شیطنت سے بھرا، شیطانی سوچ سے بھرا ہوا ہو، نفسانی خواہشات سے بھرا ہوا ہو، ایسے بندے کا جہنم کی آگ میں جلنا زیادہ بہتر ہے۔ اس بندے کے اندر کی خباثت کو جہنم کی آگ ہی ختم کر سکتی ہے، اور کوئی شے نہیں ختم کر سکتی۔ ان پر نہ آیتیں اثر کرتی ہیں، نہ حدیثیں اثر کرتی ہیں، نہ تفسیریں اثر کرتی ہیں، نہ ان پہ اوپر علماء کا بیان اثر کرتا ہے، نہ ان پہ اولیاء کا اکرام اور ان کے افعال و اقوال اثر کرتے ہیں، نہ عبرتناک واقعات سن پہ ان پہ اثر ہوتا ہے، نہ پہلی قوموں کی تباہی کے حالات سن کے اثر ہوتا ہے۔ وہ پتھر کے پتھر دل ایسے جام منج میں سٹل ہو چکے ہیں کہ اس پتھر دل کو پگھلانے کے لیے جہنم کی آگ ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، جہاں پتھر پھینکے جائیں گے نا، جن کے بت بنائے گئے تھے، مجسمے بنائے، ان بتوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وہاں پہ پتھر دل انسانوں کو بھی پھینکا جائے گا، جن پہ کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، جس پہ آیات ربانیہ اثر نہ کر سکیں، جس پہ آیات الہیہ اثر نہ کر سکیں، جس پہ حدیث مبارکہ اثر نہ کر سکیں، اس بے ایمان، بدبخت، ملعون اور بے حیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے گہرے گڑھے میں پھینکنا ہے، جہاں سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم فیہا خالدون، فرمایا ایسے بے نصیب لوگ جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں۔ دنیا میں بھی تباہی، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ تو ہم نے اس آزمائش کے مرحلے میں قدم قدم پہ، منٹ منٹ پہ، ایک ایک لمحہ اپنا انالیسز کرنا ہے، اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ کیا ہم نے آیتیں سن کے مذاق میں اڑا دیں، ہنسی کھیل میں کان سے سن کے ہوا میں سر سے اڑا دیں کہ یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، یہ تو بولتا ہی رہتا ہے، یہ تو آیتیں سنتے ہی رہتے ہیں، مولویوں کے تو کام ہی یہ ہیں، یہ تو ادھر سے 12 بجے اذانیں شروع کرتے ہیں، ادھی رات تک اذان نہیں دیتے رہتے ہیں، انہیں نماز کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، انہیں یہی کہتے، اور یہ مذاق اڑا کے، ہنسی مذاق کھیل تماشے میں، لڑائی جھگڑے میں زندگی گزار دی۔ فرمایا ایسے بدبختوں کا انجام، جنہیں نماز کا فکر نہیں، روزے کا فکر نہیں، زکوٰۃ کا فکر نہیں، حقوق اللہ کا فکر نہیں، حقوق العباد کا فکر نہیں، نہ اپنی نجات کا فکر ہے، نہ دوسروں کی نجات کا فکر ہے، ایسے بدبختوں کا انجام ان بدترین قوموں کے ساتھ ہوگا جنہیں اللہ نے دنیا میں اس صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا تھا۔ آخرت میں تو تباہی تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک قوم کو تباہ کر کے نہیں پیدا کر دے؟ اس کے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں کہ ساری کائنات کو تباہ کر دے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک وقت آ جانا جب سارے انسانوں نے مٹی میں ملیا میٹ ہو جانا ہے، ذرات بن جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، انسان کا وجود ہی ختم ہو جانا ہے، پتہ ہی نہیں چلنا کہ یہ درخت تھا، یہ پہاڑ تھا، یہ سورج تھا،
یہ چاند تھا، یہ ستارے تھے، یہ مکان تھے، یہ بلڈنگیں تھیں، یہ پلازے تھے، یہ دکانیں تھیں، یہ عمارتیں تھیں، یہ انسان چلتے پھرتے، دوڑتے بھاگتے، گاڑیوں میں، ہوائی جہازوں میں، ٹرینوں میں، یہ بڑے بڑے اونچے کام کرتے تھے۔ آج کوئی شے اپنا وجود نہیں رکھ سکی، ہر کسی کے ذرات بن کے ریت کی طرح، مٹی کی طرح ایسے زمین کے ساتھ مل گئے ہیں۔ باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اس دن بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ اس ازمائش میں پورا کون اترا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے دربار میں کھڑا کریں گے، اس سے پوچھیں گے بتا تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے؟ ان عمرہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور عمر کا اگر ہم جائزہ لیں تو پہلے 10 12 15 سال تو ایسے بچپن میں ہی گزر جاتے ہیں، اور بڑھاپے والے آخری 10 15 سال وہ کمزوریوں، بیماریوں، مجبوریوں، ٹینشنوں اور عواداری میں ہی گزر جاتے ہیں۔ باقی جوانی کے جو 30 35 سال رہ جاتے ہیں، اس 25 30 35 سال میں آدھا حصہ تو بندہ رات کے وقت سو کے گزار دیتا ہے۔ باقی جو وقت بچتا ہے انسان کے پاس وہ یہ 10 12 15 سال ہی ہیں جو اس نے ورکنگ کی ہے، جو اس نے جوانی کے عالم میں کوئی کام کیا ہے، اور اچھا یا برا، دینی یا دنیاوی، اسی پہ ساری زندگی کا دار و مدار ہے، بلکہ اسی پہ آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اہل علم میں سے ایک علم والے کا قول ہے، فرماتے ہیں اے جوانوں، اے نوجوانوں، سجدے زیادہ کیا کرو، سجدے زیادہ کیا کرو، اللہ رب العزت کے سامنے سجدے زیادہ کیا کرو۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اب سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سجدہ ہو نہیں سکتا ہونے سے۔ ابھی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اس آزمائش کے مرحلے میں پورے نمبر لے کے کامیاب ہو جاؤ۔ اور جس کو آزمائش میں، امتحان میں پورے نمبر مل جائیں، پھر اس کو ویسے ہی نہیں بھیج دیا جاتا، بلکہ اس کو پھر انعامات دیے جاتے ہیں، پرائز دیے جاتے ہیں، ہار پہنائے جاتے ہیں، تاج پہنائے جاتے ہیں، اور اس کے ریڈ کارپٹ بچھتے ہیں، گرین کارپٹ بچھتے ہیں، اس کے لیے سلامیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ تو دنیا ہے۔ آخرت میں، جنت میں جس کو اللہ تعالیٰ کامیابی کا، کامرانی کا اور اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں گے، وہاں 2 رویہ دونوں لائنوں میں فرشتوں کی قطاریں ہوں گی، اور وہ نورانی روحانی فرشتے زمین کے اوپر ایک کارپیٹ بچھائیں گے، ایک قلین بچھائیں گے جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگا، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور گراس سے زیادہ گرین ہوگا۔ اتنا چمکدار ہر رنگ اس میں سے نظر آئے گا۔ اور جب جنتی اس قلین پہ جنتی لباس پہن کے، تمغے سجا کے، تاج پہن کے، ہیرے جواہرات پہن کے ایسے گزر رہے ہوں گے، فرشتے بھی سلام کریں گے، اللہ رب العزت بھی ان کو خوشی کا، کامیابی کا، جنت میں استقبال کا، سلام قولا من رب الرحیم کہہ کے ان کو جنت کا ہمیشہ کے لیے مالک اور وارث ہی بنا دیں۔ تو کامیابی اور کامرانی ہر بندہ چاہتا ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں کامیابی عارضی بھی مل جائے تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے، اور آخرت میں وہ تو ہونی کامیابی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو نسخہ
ہمیں بتایا ہے وہ ہے دعا، عبادت کے ساتھ ساتھ دعا، اور دعا ایسی ہے جس میں دنیاوی کامیابی بھی ہے، اخروی کامیابی بھی ہے۔ دنیا کے لیے ایک دعا اور آخرت کے لیے 2 دعائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، ایک دعا دنیا کے لیے، آخرت بھی بہتر بنا دے، ایک دعا آخرت کے لیے، وقنا عذاب النار، دوسری دعا آخرت کے لیے ہمیں آگ کے، قبر میں آگ سے، جہنم کی آگ کے، آخرت حشر کی تپش کی آگ سے محفوظ فرما کے اپنی رحمت کا سایہ، عرش کا سایہ، آقا علیہ السلام کے حوض کوثر کا جام عطا فرما دے۔ یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنے چاہیے اور پہلی قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی چھوٹی بڑی تباہی اور بربادی سے محفوظ فرما کے ہم سے راضی ہو کے دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک ان واقعات میں البتہ نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم ہی البتہ آزمانے والے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد قرنًا آخرین، دوسری بستیاں، دوسری قومیں۔ صدق اللہ العظیم۔